هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورۃ السجدہ ہے، یہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سورت کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد نے صحیح اپنی مسند میں اور امام نسائی نے اپنی سنن میں اور اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی ان سب نے اس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں سویا کرتے تھے جب تک کہ آپ سورۃ السجدہ کو اور سورۃ الملک کو نہ پڑھ لیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل الکتاب السجدہ اور وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی جو نماز ہے اس کی پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسان پڑھا کرتے تھے، سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان. تو یہ اس سورت کی فضائل ہیں. ان فضائل میں جو اہم بات دیکھنے کی ہے وہ اس سورت کا موضوع ہے. سورت کا موضوع جو ہے کہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ اسی سورت سے آغاز فرماتے ہیں تلاوت کا اور ایک قسم کی یاد دہانی کا، کہ یہ سورت کچھ چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہے. اور دن کا آغاز اگر ان یاد دہانیوں سے ہو جائے اور ہفتے کے پہلے دن کا آغاز بھی اسی سے ہو جائے تو انسان شاید اللہ تعالیٰ کو بھی بہت اچھا رکھے، بہت کیا کہتے ہیں اس سے تعلق بہت اچھا رکھے. ان آیات کو سنتا جائے تو سننے کے بعد اس کے مزاج میں ایک عادت یہ پڑ جائے کہ وہ رب کے حضور ڈھہ جائے، اس کے آگے سبمٹ کر دے اپنے آپ کو اور قیام کرے، کھڑا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سجدے بھی کرے. تو یہ صورت بنیادی طور پر اہل ایمان کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے آگے اپنے آپ کو بس جھکا دینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں. مومن کو ان کے برعکس بڑی اچھی زندگی گزارنی چاہیے. تو دیکھیے یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. الف لام میم ہم سب جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ معجزانہ حروف ہیں. اسی سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے اور مخلوق کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس جیسا کوئی بنا کے لے آؤ، مگر مخلوق اب تک عاجز ہے. تنزیل الکتابی نازل کرنا ہے کتاب کا، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو یہ بھی
بہت ہی خوبصورت ابتدا ہے اس سورت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا واقعی اللہ کی طرف سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ لا ریب فی، اس میں شک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ شعر تو نہیں، کہیں یہ سجا تو نہیں، کہیں یہ کاہن کی باتیں تو نہیں، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیالات بنا کے الفاظ میں ڈھال کے اس کو قرآن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دی اور کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کانسیپٹس کو، تمام توہمات کو، خیالات کو جو قرآن مجید کے بارے میں انسان کو آ سکتے ہیں، اعتراضات بھی آ سکتے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا اور کہا ہے کہ تم کہتے ہو یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے ہو یہ خود اس نے گھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ام یقولون افترا، کیا تم کہتے ہو کہ گھڑا ہے اس کو اس نے؟ سنو، جواب یہ ہے بل هو الحق، تمہارا یہ دعویٰ جو ہے کہ اس نے گھڑا ہے، میں اس کو، اللہ فرماتے ہیں میں جھٹلاتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ بل هو الحق، بلکہ یہ قرآن برحق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، یا آپ کے رب کا کلام ہے۔ یہ صفائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دی ہے۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، جواب پھر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مومن اللہ کا بندہ تو بنے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، کیسے اس کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، اور اللہ کا جواب ایسا ہے جو کیا ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے، کیونکہ دشمن قرآن، دشمن رسول بھی باقی رہیں گے اور اسی قسم کے وہ اعتراضات کرتے رہیں گے۔ لہذا اللہ نے ایک جواب دے کے ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن برحق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کا نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما اتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، ان کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ عربوں سے، خاص طور پر جو مشرکین مکہ تھے، ان سے یہی مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم دین ابراہیمی کی بات کرتے ہو تو دین ابراہیمی پر تو کام کرو، اس کو تو اختیار کرو۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ ان کے بعد سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ ظاہر ان کے بیٹے ہیں، بس ان کے بعد سے نبی علیہ السلام تک کوئی رسول ان عربوں میں نہیں آیا۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم عرب تھی، اور شعیب علیہ السلام عربوں میں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئے ہیں۔ تو اس پر پھر علماء نے کہا چلیں ہم مان لیتے ہیں، اگر وہ عربوں میں بھیجے گئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ایڈریس ہے یہاں کہ ما اتاہم من نذیر من قبل کا، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تو پھر اس سے مراد مکہ کے قریشی ہیں، تو اس لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ مکہ کے قریشی ہیں۔ تو قریشیوں کے پاس واقعی کوئی نذیر نہیں آیا تھا آپ سے پہلے کہ جو ان کو آ کے اس قسم کی تعلیم دیتا۔ یہ ایسی امت تھی، ایسی قوم تھی جو ان پڑھ تھی، امی قوم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں رسول بنا کے بھیجے گئے۔ کیوں بھیجے گئے؟ لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ ہدایت پا لیں، یعنی وہ دین حنیفی جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، ریوائیو کیا ہے، تو اسی دین کو وہ اختیار کر لیں اور اپنی قوم کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ مل کے ان کے شرکیہ عقائد کو پروموٹ نہ کریں۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وقد صلیت یا ابن اخی قبل ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث سنین۔ عبداللہ ابن ثابت کو فرماتے ہیں بھتیجے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات سے قبل، یعنی ملاقات سے پہلے میں نے 3 سال نماز پڑھی ہے۔ 3 سال۔ تو یہ ان کا جو کہنا ہے، ابھی اللہ کے رسول کو نہیں ملے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن 3 سال نماز پڑھی ہے۔ تو یہ دیکھیں دین ابراہیمی کی تھوڑی رمق کہیں کہیں باقی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن صامت ان سے پوچھتے ہیں لمن، آپ نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ تو قال للہ، تو سیدنا ابو ذر فرمانے لگے میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی۔ قلت، تو میں نے پھر ان سے پوچھا فأین تتوجہ، تو جب آپ نماز پڑھتے تھے رخ آپ کا کس طرف ہوتا تھا؟ تو فرمانے لگے اتوجہ حیث یوجہنی ربی عز وجل، بس جدھر میرا رب مجھے متوجہ کر دیتا تھا میں اسی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرتا تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ اصلی عشاء، میں عشاء کو بھی پڑھتا تھا، حتی اذا کان من آخر اللیل، اور عشاء پڑھتے پڑھتے جب رات کا آخری حصہ آ جاتا تھا تو القیت کانی خفاء حتی تعلو عن الشمس، تو میں گرا دیا جاتا، یعنی ظاہر عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، گرا دیا جاتا تھا، اور لگتا ایسے تھا جیسے میرے اوپر چادر کسی نے ڈال دی، گرم بستر ہے سو جاؤ، اور اتنی دیر سوتا رہتا کہ حتیٰ کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ مجھ پر آ جاتی تھی، اس کی دھوپ مجھ پر پڑتی تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان میں دین ابراہیمی کی ہلکی پھلکی رمق باقی تھی، لیکن ابھی پتہ نہیں تھا، اللہ کا صحیح تعارف نہیں تھا، عبادت کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا ان کو، لیکن کوششیں تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ الذی، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا سے، من ولی، کوئی ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ میرا شاہکار ہے، اس تخلیق سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، صرف میں تھا، تو یہ آئیڈیا میرا تھا، میں نے ہی یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں تھے، میں ان کو وجود میں لایا، مگر کیسے لایا، کتنے دن لگے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وہ کون کہہ کے بھی پیدا کر سکتے تھے، مگر سبق ہمارے لیے، کوئی اہم کام کرنا ہو جس کے رزلٹ دیر پا ہوں تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت اگر لگا دیا جائے، یہ سنت الہی ہے، تھوڑا سا وقت لگا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، سوچ سمجھ لیا جائے، اس کے نتائج پہ غور کر لیا جائے، اور اس کے میٹیریل پہ اور اس کی سارا مکسچر پہ سارا غور کر کے پوری ڈرائنگز جو ہے نا وہ تیار کی جائیں اور اس پہ ڈسکشن ہو جائے، پھر اس کے بعد جا کے اس تعمیر کو یا اس چیز کو بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کون کہہ کے بنا سکتے تھے، مگر سبق ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان تمام ساری کائنات کو بنا دیا۔ تو پھر دیکھیے کوئی ہے اور اللہ جو اللہ کے علاوہ یہ کام کرتا ہو، تو جب وہی کرتا ہے تو عبادت کے لائق وہی ہے، جب اسی نے بنایا ہے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے نا، کوئی اور ہستی کیوں اللہ کے مقابلے میں لائی جاتی ہے۔ پھر ان سب کو بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر، وہ کیسے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، کیفیت کو ہم نہیں جانتے،
بس اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوا. عرش اللہ تعالیٰ کا تھرون ہے اور اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز. اس سے بڑھ کر کوئی بھی شے نہیں ہے. یعنی پوری کائنات بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کرسی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض، تو کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین سے بہت بڑی، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پورے بڑے صحرا میں، بڑے وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی لوہے کی پڑی ہوئی ہو. عرش کے مقابلے میں وہ بالکل ایسی ہے جیسے صحرا کے مقابلے میں یہ انگوٹھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عرش کتنا بڑا ہوگا، اور پھر عرش کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا، عرش کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. تو یہ ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہی الفاظ ہی اس کی شان کے لائق ہیں جیسے اس کی ہستی ہے. ہم جیسے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے استوا کا لفظ سوٹ نہیں کرتا. اللہ کے لیے اس کی ذات اور بزرگی کی وجہ سے وہ جیسے ہستی ہے، اس نے اپنے لیے اپنی شان کے مطابق استوا علی العرش کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا کہ ہم انسان اگر بیٹھتے ہیں تو ہمارے بیٹھنے کے لیے استوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے لیے سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب. اللہ تعالیٰ کے لیے سمتیں نہیں ہیں. تو جس کی سمت نہ ہو اس کے لیے استوا کا لفظ سوٹ کرتا ہے، اور جس کی سمت ہو تو اس کے لیے پھر شمال جنوب مشرق مغرب سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے بارے میں. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونی ہی، اس کے سوا سے، من ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا تم پھر نہیں نصیحت پکڑتے؟ یعنی وہی مالک ہے. جتنے بھی کائنات کے کام ہیں ان کی باغ ڈور اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کی وہ تدبیر کرتا ہے، ہر شے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے. مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا اس معاملے میں کوئی مددگار ہو، دوست ہو، اور کوئی بھی سفارشی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے. افلا تتذکرون، او عبادت گزارو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور پر تم توکل کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے جیسا کوئی بناتے ہو، اس کا کوئی وزیر بناتے ہو، اس کا کوئی رشتہ دار بناتے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی رب نہیں ہے سوائے اس اللہ تعالیٰ کے. اس لیے اسی کو مانو. یہ سب اس کے کام ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو ایسے کام کر سکتی ہو یا اس کا کوئی شریک بنی ہو. یدبر الامر من السماء، وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک. اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں عرش سے ہی، من السماء یدبر الامر من السماء، سما کا مطلب یعنی یہ آسمان نہیں بلکہ اوپر سے، وہ عرش سے ہی جو اوپر ہے، وہیں سے میں معاملات کی، بلکہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہوں. اور یہ تدبیر امپلیمنٹ ہوتی ہے فرشتوں کو حکم دے کے، وہ پلاننگ دے کے میں اتار دیتا ہوں، تو وہ جاتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں.
اور امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہی دن میں وہ نیچے اترتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا کام کتنے دن ہوتا ہے؟ فی یوم، ایک دن میں۔ یہ ایک دن کون سا ہے؟ کان مقدارہ الف سنۃ، جس کا اندازہ 1000 سال کے برابر کا ہے۔ یہ 1000 سال کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اگر مثال کے طور پر اوپر جائیں اور نیچے اتریں تو ہمیں جاتے جاتے اور آتے آتے 1000 سال گزر جائیں، لیکن فرشتے یہ سارا کام ایک ہی دن میں کر ڈالتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کے اترنا اور اس کو امپلیمنٹ کر کے چلے جانا۔ اس پہ اگر غور کریں تھوڑا سا، 41 ایئرز، 1 گھنٹے کے، 1 گھنٹہ ہمارے 41 ایئر سال ہوتے ہیں، ہمارے سال بنتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم 40-41 سال کے ہوتے ہیں اور دین کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ اور بھئی ابھی تو تمہارا 1 گھنٹہ گزرا اب یہاں، اتنے بڑے بڑے بول بولتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ غور کر لے۔ ابھی تو یعنی فرشتوں کی دنیا میں وہاں تو ابھی دن چڑھا ہی نہیں، اور یہ تھوڑا سا بڑا ہو کے یعنی ابھی سانس ہی لے رہا ہے، دن چڑھا ہی نہیں اس کا، اور مخالفتیں شروع کر رہا ہے۔ تو یہ سب جو بات ہے نا، کلف سنۃ مما تعدون، اور واقعی اس کی گنتی ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو 1000 سال، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے نزدیک تمہارے 1000 سال ان کے نزدیک 1 دن ہے۔ تو 1 دن کو آپ ڈیوائیڈ کریں نا ان 1000 سالوں میں، تو تمہاری تو زندگی کچھ نہیں ہے۔ 60-70 سال کچھ زندگی نہیں ہے تمہاری، 80 سال 100 سال بھی کیا زندگی ہے؟ اور اس زندگی میں تم صرف اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اس دماغ سے تم کام لے سکتے ہو، تمہیں پورا شعور ہوتا ہے، تمہیں پورا وقت دے رکھا ہے، تمہیں اس ٹائم سپیس میں رکھا ہوا ہے کہ تم نہ اس میں اپنے آپ کو کم از کم سمجھا سکتے ہو، تمہارے پاس خاصا وقت ہوتا ہے، لیکن مخالفت میں اتنی جلدی نہ کرو۔ وہ سوچو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ابھی تمہاری مخالفت کا ایک تھوڑا سا لمحہ گزرتا ہے اور تم یہ تقاضا کرنے لگ جاتے ہو کہ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ وہ ہوش کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں نا تو وہ اسی دن امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ جو تمہارا 1000 سال ہے نا، تو 1000 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو دیر کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں قومیں بڑے عرصے کے بعد بنتی ہیں اور قومیں بڑے جلدی تباہ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے، 1000 سال کا وقت ہی نہیں گزرتا تو اس سے پہلے یہ قوم تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا 1 دن نہیں گزرتا فرشتوں کا، اور ہم انسان اسی عرصے میں 1 دن کے عرصے میں ہی اتنا عروج حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں سوال بھی آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اپنے مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1500 سال ہوئے نا، تو 1500 سالوں میں شروع میں جو ہمیں عروج ملا ہے وہی 250-300 سال، اس میں ہم مسلمانوں کو جیسے عروج ملا، اور یہ 250-300 سال فرشتوں کے نزدیک کتنے ہیں دیکھا جائے تو، اور 1500 سال بھی اگر گزرا ہے
ہیں تو یہ 1.5 دن بمشکل گزرا ہے فرشتوں کا، 1.5 دن. اور اس 1.5 دن میں کتنی بڑی تاریخ ہے ہماری جو بن گئی، جس میں ہمیں زوال تھا، کچھ بھی نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہم نے کام کیا، ہمیں عروج مل گیا، اور عروج ملنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہم نے لہرایا اور اسلام کا پیغام پہنچایا، اسلامی نظام کو نافذ کیا، اور پھر اس طرح اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو اسلام کا ایک تعارف ہو گیا. یہ تعارف اب بھی باقی ہے، لیکن وہ بندے کہاں ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ کر رکھا ہے. آسمان سے وہ فیصلہ نازل فرماتا ہے، اور فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ اس دین کا کام میں نے کس کس سے لینا ہے، کب لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے مخالفین جو ہیں وہ جو مرضی کر لیں، لیکن ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ لمبا نہیں ہے. ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے دن کے مطابق، فرشتوں کے دن کے مطابق ایک دن میں اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرتا ہے، اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کم از کم جو ٹائم ہے وہ 1000 سال کا ہے جو ہمارا ہے. یہ ہے وہ ہستی. اور اللہ جو کرتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے جاننے والا غیب والشہادہ اور حاضر کا. العزیز جو بہت زبردست ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے. جو موجود ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. وہ اگر اوپر کی بات کو بھی دیکھیں کہ کیسے آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ بھی غیب کی بات ہے. تمہاری آنکھوں سے انسانوں یہ سب چیزیں اوجھل ہیں، تم نہیں جانتے، تم دیکھتے بھی نہیں ہو، حتیٰ کہ تم اپنے سینوں کے اندر بھی کچھ چھپاتے ہو، اس کو بھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے. تو العزیز وہ بڑا زبردست بھی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ اس سے انتقام بھی لے لیتا ہے، اور جو اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے اللہ اس پر بھی غالب ہے. الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کی طرف جو پلٹ کے آئے، رجوع کرے، توبہ کرے اپنے کفر سے اور اپنی نافرمانی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو لے لے اور اس کو فالو کرے، اور اپنے ایک ایک عمل میں، اپنی ایک ایک بات میں مخلص بن جائے، تو پھر وہ رحیم بھی بن جاتا ہے. تو لہذا ثواب ہو یا سزا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سب دونوں چیزیں اپنے اپنے اہل کو اس دن عطا کرے گا جب ہر ایک نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، وبدأ اور اس نے ابتدا کی، خلق الانسانی انسان کی تخلیق کی، من طین مٹی سے. اللہ فرماتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھ لو، کائنات کی ایک ایک چیز، اس میں تمہیں 2 خوبیاں نظر آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ بہت زبردست تخلیق ہے، اور دوسری یہ کہ بڑی ایکیوریٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ، انتہائی پختہ بنائی ہے. ایسے کچا کچا کام نہیں کیا. احسن کل شیء، اس نے ہر شے کو بڑا پختہ بنایا ہے، بہترین اس کو شکل بھی دی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام. اور واقعی اسی ایک شے کو انسان لے لینا کہ اللہ نے کون سی ایسی چیز ہے جس کو بنایا ہو اور مجھے محسوس ہو کہ اس کو اچھا نہیں بنایا. ہر شے کو، جو حرام، ناپاک، نجس چیزیں ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ایسی نہیں بنائیں، اس لیے تو ان کو یہ شکلیں دی ہیں تاکہ ہم اس سے کراہت کریں.
یہ بھی ہے احسن کل شیء. کوئی کہے بندر کو کیوں ایسے بنایا، یہ کون سی اچھی چیز ہے؟ سور کو ایسے کیوں بنایا؟ چھپکلی کو ایسے کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں. شکر ہے ان کو حلال نہیں بنایا، حلال ہوتی تو ہمارے لیے کھانا بڑا عجیب سا ہوتا. تو ہر شے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے مقام پر بڑا پختہ، بڑی خوبصورت، بڑی اچھا بنایا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور آدم کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی ابتدا اللہ فرماتے ہیں میں نے طین سے کی. طین سے. طین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ مٹی کو. کون سی مٹی؟ ذرا گیلی ہو تو، ورنہ ویسے مٹی تو تراب ہوتی ہے. خشک مٹی ہو نا وہ تراب ہوتی ہے. تو طین ذرا تھوڑی سی گیلی ہو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض. اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک تمام زمین کی جو مٹی تھی وہ لے کے ایک مٹھی میں اس سے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں فجاء بنو آدم علی قدر الارض. تو آدم کی اولاد جو تھی، اس کے بیٹے جو تھے، وہ زمین کی جیسے جیسے مٹی تھی اس کی رنگت کے مطابق وہ بچے پیدا ہوئے. فجاء منہم الاحمر. تو آدم کی اولاد میں کچھ تو ایسے بچے پیدا ہوئے جو سرخ رنگ کے تھے، ریڈ، اور کچھ ایسے آئے جو الابیض، سفید، اور کچھ ایسے آئے الاسود، بلیک، اور کچھ ایسے وبین ذالک، کچھ ان کے درمیان براؤن ٹائپ کے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارے مٹی کے اثرات ہیں. تو اس مٹی کا اثر اولاد میں بھی آ گیا. پھر آپ فرماتے ہیں والسہل والحزن. پھر اسی طرح زمین میں کچھ زمینیں تو ایسی تھیں جو بہت ہی نرم، خوبصورت اور یعنی سہل تھی. سہل کا مطلب کہ اس پہ چلنا، اس پہ رہنا کوئی مشکل نہیں تھا. انسان کا مزاج بھی اللہ نے پھر ایسے ہی بنا دیا. اور کچھ ایسی تھی جو بڑی سخت تھی، اس سے کچھ نہیں اگتا تھا، کوئی پھل ہی نہیں دیتی. تو کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی مٹی میں یہی اثر ہے کہ وہ پھل نہیں دیتے، سخت مزاج کے ہیں. والخبیث والطیب. اور اسی طرح زمین جس طرح کچھ خبیث ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، یعنی اس پہ جو بھی اگاؤ وہ شور کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس طرح کچھ بھی نہیں اگتا وہاں سوائے کانٹوں کے. اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ جس پر تھوڑی سی پھوار بھی پڑ جائے تو بہت کچھ اگا دیتی ہے. تو بہنی اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ انسان آدم کے اولاد میں ایسے بھی پیدا ہو گئے جن کی مزاج بڑے خبیث تھے، اور کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے جن کے مزاج بڑے طیب تھے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جو ہم انسانوں کی وضاحت کرتی ہے کہ مٹی کے اثرات انسانی مزاج میں کیسے آ گئے، رنگت میں بھی آئے اور اس کی مزاج میں بھی آ گئے. ثم جعل، پھر اس نے بنایا نسلہ، اس کی نسل کو یا اس کی نسل، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء، پانی کے، حق، مہین، حقیر. یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی نسل کا سلسلہ ایسے چلا دیا کہ اس کے اپنے جسم کا جو نچوڑ تھا، نطفہ جس کو کہتے ہیں، جس کو مائع مہین کہتے ہیں، حقیر سا پانی کہ انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا. تو یہ مائع مہین جو ہے، اس کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نسل انسان کی چلائی. تو خلاصے سے مراد وہی ہے کہ وہی جو ماں کے رحم میں جب چلا جاتا ہے یا نطفہ، تو پھر وہاں وہی خلاصہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے وہ بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے.
اور اسی طرح یہ نسل در نسل آگے سلسلہ چل پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو ماء مہین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مہین کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بالکل کمزور، بے حیثیت، بس یہ. تو بہرحال آدم کی اولاد پھر اسی طرح یہ ان کی نسل جو ہے نا اس تناسل سے آگے بڑھتی گئی. اور انسان میں جو مرد کا پانی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کی پشت سے نکلتا ہے، بیک سے، جس کو صلب کہتے ہیں. صلب جس کو ہم کہتے ہیں پشت. میں جی جدی پشتی یوں ہوں، مراد کیا ہے؟ یعنی دادا پردادا وہ مرد جو ہے نا، ہم مرد وہ اس طرح پشت سے پیدا ہوتے ہیں. عورت کا جو نطفہ ہے یا پانی ہے وہ سینے سے، یہاں سے نکلتا ہے. مرد کا پشت سے نکلتا ہے اور عورت کا سینے سے. ٹھیک ہے. اس لیے آدمی کو ہر وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کمر تگڑی ہو. اسی نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا نا، من استطاع منکم الباءۃ، کہ تم میں جو شخص بھی نوجوان ہو شادی کی خواہش رکھتا ہے، اکساہٹ اسے ہوتی ہے کہ میں شادی کروں، تو یہ با یہ لفظ ہے. جیسے قوت باہ لفظ سنا ہے نا، قوت باہ، تو حکیم عام طور پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. تو باہ کا مطلب یعنی کمر کی قوت بندے کے اندر ہے تو وہ شادی کے قابل ہے. اور وہ اسی کمر ہی کمزور ہے تو پھر بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو لفظ ہے کہ مرد کا جو نطفہ ہے وہ نکلتا ہے کمر سے اور عورت کا نطفہ نکلتا ہے سینے سے. تو یہ وہ ست ہے، ست جس کو سلالہ کہتے ہیں. سلالہ کیا ہماری ابتدا کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک سلسلہ چلا دیا. ورنہ ماں باپ کو یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھئی تم بھی اپنے بچے کے لیے نہ کوئی بناؤ، مٹی لو اور اس مٹی کو اس طرح گوندو اور گوندنے کے بعد اس کو نہ یوں شکل دو، جیسے کہو گے وہ ویسے بن جائے گا. کئی دکانیں کھل جاتی. تو ایسا کام اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر ڈالا ہے. کیونکہ انسان اگر یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدائی کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے. ثم سواہ، پھر اس نے درست کیا اسے، ونفخ، اور اس نے پھونک دیا، فیہ، اس میں، من روحہ، اپنی روح سے، وجعل، اور اس نے بنا دیے، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق پیدا کیا، اس کی نسل کو یوں چلایا. مگر آدم کو جب پیدا کیا اور اس کی نسل کو بھی جب چلایا ہے تو اس کو دیکھیں کیسے بنایا ہے. اس کو بالکل اس کے نقص بالکل سیدھے کر دیے اور اس میں پھر اپنی روح پھونکی. من روح ہی، اپنی روح سے اس نے اس میں پھونکا. یہ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو کی ہے یہ ایک شرف کے لیے ہے، ورنہ روح ہے، اس نے روح پھونکی. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ روح کو بس اتنا کہتا ہے کون ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بندے کے اندر پھونک دی اور وہ کیا ہے، ایک انسان بن گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ زندہ ہوا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا معتدل اور خوبصورت بنایا کہ اس کو یعنی ایسا بنا دیا کہ وہ زندہ بھی ہو گیا اور بولنے والا بھی ہو گیا. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمہارے کان بھی بنائے، وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھیں بھی بنائیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل بھی بنائے. یہ دل، دماغ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کیوں یہ بنائے؟ تاکہ ہم سنیں، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم عقل سے کام لیں. یہ اس لیے بنایا ہے.
لیکن ہے یہ افسوس یہ ہے قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں مگر تم اس کا شکر ادا کرتے ہو تو بہت کم. یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سنن الترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالعبد یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا. فیقول لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے الم اجعل لک سمعا وبصرا، کیا میں نے تمہیں کان اور آنکھیں نہیں دی تھیں، ومالا وولدا، اور کیا تمہیں میں نے مال اور اولاد نہیں دی تھی، وسخرت لک الانعام والحرث، اور میں نے تیرے لیے مویشیوں کو، جانوروں کو اور کھیتی کو مسخر نہیں کر دیا تھا، وترکتک ترأس وتربع، اور میں نے پھر دنیا میں تجھے چھوڑ دیا کہ تم بڑے بھی بنتے تھے، ترأس رئیس بھی بن جاتے تھے، بڑے بھی بن جاتے تھے، وتربع، اور اسی طرح پلتے تھے، پھلتے تھے، پھولتے تھے. فکنت تظن انک ملاقی یومک ھذا، اب مجھے اتنا بتاؤ، سب کچھ میں نے تمہیں دنیا میں دیا، تم بڑھے پلے، خوب کھایا، خوب کمایا، خوب سرداریاں کی، کیا واقعی تو اپنی زندگی میں یہ خیال کرتا تھا، یقین رکھتا تھا کہ ایک دن آئے گا تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ اب یہ بات ایسی ہے جو اللہ جانتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا تھا. فیقول اللہ، تو بندہ کہے گا نہیں، میں تو دنیا میں کبھی یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ میں مروں گا اور ایک دن تجھے ملوں گا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہتا ہوں، یہ میری دولت ہے، میری کمائی ہے، میری سرداری ہے، میرے پاس بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کون چھین سکتا ہے؟ یہ تو میری چیزیں ہیں، میرے پاس ہی رہیں گی، میں ان میں رہوں گا. لیکن ایک دن مر گیا، سب چیزیں پیچھے چھوڑ آیا. تو اگر نہیں اللہ، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، بس اس دولت کے نشے میں نے کسی بھی اچھی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے بارے میں یہ سوچتا رہا کہ میں اور میری یہ چیزیں، میری یہ ساری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی، تم نے اقرار کیا تو سنو، الیوم انساک کما نسیتنی، آج میں تجھے بھول جاؤں گا جس طرح تو دنیا میں مجھے بھولا رہا. تو اللہ کیسے بھولے گا؟ عذاب میں ڈال دے گا اس کو، اور پھر اس کے بعد پرواہ نہیں کرے گا کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس پر رحم کروں، اس کا خیال کروں، نہیں، بس ٹھیک ہے چاؤ. وقالو، اور وہ کہتے پھرتے ہیں، اِذا، کیا جب، ضللنا، گم ہو جائیں گے ہم، فی الارض، زمین میں، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لفی خلق، البتہ پیدائش میں ہوں گے، جدید، نئی کے، بلکہ ہم وہ، بے لقائی، ملاقات سے، ربہم، اپنے رب کی، کافرون، کفر کرنے والے ہیں. یہ آیات جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے. ان کا سوال یہ ہے نا، بار بار یہ سوال کرتے ہیں، کیا اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے، یعنی مر کے مٹی میں جا ملیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے ضللنا فی الارض کا. یعنی ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد مٹی ہمارے جسم کو کھا جاتی ہے، اور پھر کوئی دوسرا آتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، وہاں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے اور رہنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح ہم مٹی میں مٹی ہو کے گم ہو جاتے ہیں، ہمارا وجود پتہ ہی نہیں چلتا. تو کیا واقعی جب ہم اس طرح ختم ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں اللہ دوبارہ ہماری پیدائش از سر نو کرے گا؟ ہمارا وجود نیا پیدا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے.
اگر ان کو یہ ماننا ہوتا تو پھر رب کی ملاقات پر وہ ایمان رکھتے. قل کہہ دیجئے یتوفاکم فوت کرتا ہے تم کو ملک الموت موت کا فرشتہ الذی وہ فرشتہ جو وکل بکم مقرر کر دیا گیا ہے تمہارے ساتھ یا تم پر. ثم الی ربکم پھر طرف اپنے رب کے تم ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے تم یہ سوال کرتے ہو تم تو اتنے عاجز ہو چاہے تمہارے پاس کتنی دولت ہے کتنی بڑی طاقت ہے تمہارا وجود طاقتور ہے لیکن تمہاری عاجزی کا یہ حال ہے کہ میں نے ایک موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا ہوا ہے وہ تمہیں موت دے دیتا ہے اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم اس سے اپنی جان کو بچا بھی نہیں سکتے. یہ تو تمہاری کمزوری کی حالت ہے. تو تم کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. جو فرشتے تمہیں موت دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے. تو یہاں ملک الموت الذی یتوفاکم یہ اکیلا فرشتہ نہیں ہے بلکہ ان کی پوری ٹیم ہے. یہ ٹیم ورک ہے. تو وہ مل کے کیا کرتی ہے وہ انسانوں کو فوت کرتی ہے ان کی روحیں نکالتی ہے. وہ کیسے نکالتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے صحیح سنن نبی داؤد میں اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے. سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد الکافر یا الفاجر اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرہ کہ ایک وہ بندہ جو کافر ہے یا فاجر ہے جب اس کا دنیا سے کٹ جانے کا وقت آتا ہے وہ اقبال من الآخرہ اور آخرت میں جانے کا وقت آ جاتا ہے تو نزل الیہ من السماء ملائکۃ تو اس پر آسمان سے کچھ فرشتے نازل ہوتے ہیں غلاظ شداد جو بڑے سخت طبیعت کے اور بڑے یعنی کیا کہتے ہیں یعنی غلاظ یعنی بڑی گاڑھی طبیعت والے بے رحم اور سخت طبیعت کے وہ اترتے ہیں سود الوجوہ ان کے چہرے انتہائی کالے ہوتے ہیں معہم مسوح من النار اور ان کے ساتھ ہتھوڑے ہوتے ہیں آگ کے فیجلسون منہ مد البصر تو اس مرنے والے کافر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں صرف اتنا کہ اس کی آنکھ جو ہے جہاں تک دیکھ سکتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت پھر اس کے پاس ملک الموت آتا ہے یعنی موت کا فرشتہ حتیٰ یجلس عند رأسہ حتیٰ کہ وہ آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. فیقول تو وہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ او ناپاک روح اخرجی نکل آؤ الی سخط من اللہ چلو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف وہ غضب اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چلو. اب قال آپ فرماتے ہیں فتفرق فی جسدہ تو وہ روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. فینتزعها تو یہ فرشتہ اس روح کو کھینچتا ہے باہر نکالتا ہے اس کے جسم سے کما ينتزع السفود الکثیر الشعبی من الصوف المبلول جیسا کہ ایک ٹہنی جس کے ارد گرد بے شمار اور کانٹے دار ٹہنیاں ہوں اور اس کے اوپر ایک کپاس جو گیلی ہو وہ لپیٹ دی جائے اور پھر اس کے بعد اسی ٹہنی کو اس کپاس کے اندر سے نکالا جائے. اس طرح اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں. اس کا انگ انگ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے.
جیسے کانٹے گیلی کپاس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، ایسے کافر کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اندر سے زخمی ہوا ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے۔ فَيَأْخُذُهَا، تو پھر اس طرح وہ اس روح کو لے لیتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهَا، پھر جب وہ موت کا فرشتہ اس روح کو لیتا ہے، لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، تو وہ فرشتہ اس روح کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ فوراً ہی اس کو اس مسوح میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں مسوح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مسح کی جمع ہے، یہ کوئی ایک انسان کا جسم جو ہے اس کے اوپر، یعنی اس کے بالوں کے جو جسم کے بال ہیں ان کے بالوں کے اوپر کوئی شے لپیٹ دی جائے سخت کر کے، تاکہ جسم کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ مسوح جو ہے یہ ایک قسم کا کپڑا ہے، تو اس کپڑے میں اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ فرشتہ اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا، بس لیتے ہی اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو وہاں زیادہ تکلیف ہو۔ وہ مقصد اس کپڑے کا دباؤ ہو یا اس کی گھٹن ہو یا اس کی اور اذیت ہو جو اس کے اندر ہے، وہ ساری تذیت، گھٹن، تکلیف، وہ ساری یہ روح جو کافر کی روح ہے وہ برداشت کرے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے تو اس طرح مارتے ہیں کافر کو، اور ایک مومن کی جو موت ہے وہ اس کے برعکس بہت اچھی ہوتی ہے، بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال سمجھانا ان کو یہی تھا کہ تم کہتے ہو ہم مر کے مٹی میں ختم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہی نہیں رکھتے، نہ مانتے ہو۔ تم سمجھتے ہو ہم نے مرنا ہے، مر کے ختم ہو جائیں گے، ہمیں حساب کتاب نہیں دینا، جبکہ حقیقت یہ کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑی شے ہیں تو بس اتنا بھی یاد رکھ لو، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو تمہیں مارتا ہے، اور یہ موت کا فرشتہ میں نے ایک ایک انسان پر مقرر کر دیا ہے کہ کب تم نے اس کی جان لینی ہے، کہاں لینی ہے اور کس وقت لینی ہے، یہ سب اس کو بتا دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ آئے گا، تمہاری روح قبض کرے گا اسی نافرمانی کی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں، اور پھر تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے حساب اور جزا کے لیے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرم لوگ جب رب کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کاش تم دیکھ سکو ان کو کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ اپنے رب کے حضور شرمندگی سے، عار سے، ذلت سے اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے، جیسے ایک مجرم عدالت میں اپنے جرم کی سزا سننے کے لیے ایسے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہماری زندگی کیسی گزری، ہم کتنے لاپرواہ رہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، اب ہمارے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ ہم پر رحم کر سکے اور ہمیں معاف کر سکے۔ تو مشرکین کی یہ حالت ہوگی قیامت کے روز، جو بعث کا انکار کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا، مگر ایسے اکڑ باز لوگ دنیا میں کل کو اللہ کے حضور حقیر بن کے، ذلیل بن کے، چھوٹے بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو ان کی حالت ہوگی حیا سے اور شرم سے، رسوائی سے وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور اس موقع پہ کہیں گے ربنا بصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب یقین آ گیا، وہ سمعنا، اور ہم نے سن لیا۔
اب آنکھوں سے دیکھ کے انسان کے مجھے یقین آ گیا، تو اس میں وہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں پھر؟ یہ تو ایمان نہ ہو. ایمان تو یہ ہے نا کہ انسان بن دیکھے اللہ کو مانے، بن دیکھے فرشتوں کو مانے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کہتے میں اب مانتا ہوں، تو ایمان پھر تو نہ ہوا نا. پھر تو تم نے اپنی آنکھوں کو تسلی دینے کے لیے نا یہ چیز مانی ہے نا. ایمان بالغیب تو اس کو کہتے ہیں کہ اندیکھی چیزوں کو ماننا، اندیکھی ہستیوں کو ماننا. اور پھر قیامت کا دن جو ہے نا، اس کا بار بار قرآن مجید میں یا رسول کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے قیامت آئے گی، کیسے ممکن ہے ہم دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے. اب کہتے ہیں اب سرنا، اللہ ہم نے واقعی دیکھ لیا. دنیا میں تھے تو نے ہمیں مارا، ہم قبروں میں چلے گئے اور مٹی مٹی ہو گئے. تیری عظیم ہستی نے واقعی ہمیں زندہ کر دیا. آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، واقعی ہم مانتے ہیں کہ تو حساب کتاب کرتا ہے. سب کچھ دیکھ لیا ہم نے. اب سرنا وسمعنا، اور ہم نے سن بھی لیا. جو بات کہی جاتی تھی دنیا میں وہ بھی ہم نے سنی ہوئی ہے. اب مانتے ہیں اس کو، کیونکہ اب آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. یہ جو چیز ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. آج ہمارے بھی وہ ذہین لوگ ہیں نا، یا کچھ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئلز میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک میں دیکھ نہ لوں، جب تک اس میں لاجک نہ ہو، میں نہیں مانوں گا. وہ لاجک جو ہے یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. وہ اندھوں سے پوچھا گیا نا کہ ہاتھی کو دیکھا، کہتا ہاں. اس نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑ کے، کسی نے کہا ہاتھی پلر کی طرح ہوتا ہے. ٹانگ پکڑ کے کہہ دیا جیسے پلر ہوتے ہیں نا اس طرح ہوتا ہے. دوسرے اندھے نے کہا ہاں بھائی تم نے دیکھا ہوا ہے، کہتے ہاں وہ دیوار کی طرح ہوتا ہے. اس کی کمر پہ اس نے ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا لمبی سی دیوار ہے. یہ بس یہ لاجک ہوتی ہے، بس زیادہ سے زیادہ انسان کو یہی سمجھ آتی ہے. لیکن اس کے پیچھے تو بہت کچھ ہو رہا ہے بھائی. پھر اسی طرح میں دیکھ کے مانوں گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم دیکھ کے ہر شے کو مانتے ہو. یہ اسلام کے خلاف تمہاری ضد ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا تو میں کیسے مانوں. ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. ہاں، بندے نے اپنی عقل کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا ہوا. ہوا دیکھی ہے؟ نہیں. تو پھر تو کیسے کہتا ہے کہ جناب میں سمجھتا ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو ربنا ابصرنا، یہ آنکھیں قیامت کے دن کھلیں گی ان کی. اس وقت یہ اقرار کریں گے کہ مولا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سنا، فرض سن لیا. جو کہا گیا تھا دنیا میں ہم نے واقعی اس کو سنا تھا، اب مانتے ہیں اس کو. اور فرجعنا، تو بس ایک بار تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، یقیناً ہم یقین رکھنے والے ہیں. اب تو آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، سن بھی لیا ہے، اب کہاں ہم جھٹلا سکتے ہیں. تو بس اتنی اجازت دے کہ ہم ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ چلے جائیں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے گا، کیونکہ اب ہم یقین کر چکے ہیں، اب ہم ماننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہتے ہم لَآتَيْنَا، البتہ دے دیتے ہم، کل نفس، ہر نفس کو، ہداہا، ہدایت اس کی. ولیکن، اور لیکن، حق القول، سچ ہو گئی بات، منی، میری طرف سے. لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے. اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو دنیا میں ہر نفس کو، ہر انسان کو ہدایت دے دیتا، کوئی گمراہ نہ ہوتا، سبھی انسان ہدایت یافتہ ہوتے. اور میں چاہتا تو ان کو ہدایت دینے کے لیے بھی کوئی آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتا کہ جس کو دیکھ کے ان سب کی گردنیں جھک جاتی اور مان لیتی. مگر
اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں چاہا، میں تو یہ چاہا کہ ہر نفس کو چھوٹ دی جائے، وہ خود سوچے، خود سمجھے کہ میں نے جو راہ اپنائی ہوئی ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، میں فطرت کے مطابق چل رہا ہوں یا فطرت کے قوانین کو توڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال باندھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو جبر نہیں کیا کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ تو توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے تو راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، ورنہ نبی راہ دکھاتا رہے، 950 سال بھی دکھاتا رہے تو ماننے والوں میں پرائے لوگ کچھ ہو سکتے ہیں مگر اپنے گھر کے لوگ، اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ توفیق اللہ جس کو دیتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کو اب میں ہدایت دے دیتا اور دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو لوگ کبھی شرک نہ کرتے۔ تو اس کی قدرت میں سب کچھ تھا مگر اس نے انسان کو ذرا تھوڑا سا ڈھیل دے دی کہ بھئی تم خود اپنی طرف سے تحقیق کرو، مزاج بناؤ اور آؤ اپنی ہی طرف سے ہدایت کو پاؤ اگر تم پیاسے ہو تو۔ لیکن وہی بات ہوئی کہ حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ میری بات سچ ثابت ہو گئی کافروں پر، جو میرا کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، جو تکبر کرے گا، جو اپنی دشمنی میں آگے بڑھتا جائے گا اور رسولوں کی مخالفت کرے گا۔ تو میں نے دنیا میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے ایسا کام کیا تو آج وہ میری بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جس نے خدا نخواستہ ایمان نہ لا کے رسول کی مخالفت کی، کتابوں کی مخالفت کی اور کھڑا ہو گیا اسلام کے مقابل میں، تو ایسے لوگوں سے میں کیا کروں گا؟ جہنم کو ایسے انسانوں سے اور ایسے جنوں سے میں بھر دوں گا۔ یہ سب نافرمان لوگ ہیں، نافرمان جن ہیں، کوئی نافرمان نہیں بچے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو فذوقوا، تو چکھو، بما نسیتم، بوجہ اس کے جو بھول گئے تم، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا، اپنے اس دن کی، انا بے شک ہم، نسیناکم، بھلا دیا ہم نے تمہیں، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلدی، عذاب ہمیشگی کا، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے۔ تو ہم کہیں گے کہ تم دنیا میں ہر خیر کو بھول گئے، ہر بھلائی کو بھول گئے، اور اس بھلائی میں ایک بھلائی یہ بھی تھی کہ ہم نے تمہیں دنیا میں سبق پڑھانے کی کوشش کی تھی کہ ہوش کی زندگی گزارو، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈنگ کل تمہیں دکھائی جائے گی، تم دوبارہ زندہ ہوگے اور اس کا حساب کتاب تمہیں دینا ہے۔ مگر تم نے کہا نہیں، تم بھولے رہے، تم نے کہا کوئی دن نہیں آتا۔ فذوقوا، تو اب چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کیونکہ تمہاری اس سزا کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تم قیامت کے دن کو، اپنے حساب کتاب کے دن کو دنیا میں بھولے رہے۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ تم نے کفر کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کی گزاری، عیاشیاں کی، خواہشات کو پروموٹ کیا، اپنی ہر خواہش پوری کی، مگر اللہ کی خواہش کا بالکل لحاظ نہیں کیا۔ تو وذوقوا عذاب انا نسیناکم، ہم آج تمہیں بھول چکے، تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، ہم آج تمہیں بھول گئے۔ تو وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، تو اب ہمیشگی کا عذاب چکھو تم، اور یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں جو عمل کرتے تھے وہ سارے کفر کے تھے، فسق کے تھے، فجور کے تھے، دشمنی کے تھے۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مونڈے مبارک کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہلکا سا یوں تھپکی دی۔ سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مونڈے پہ
یہاں تھپکی دی، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے پیچھے سے کوئی آتا ہے تو یوں پیچھے ہے، یہاں پیچھے سے، تو آپ نے ایسے تھپکی دی. پھر فرمایا ابو بکر ان اللہ لو شاء اللہ یعصى ما خلق ابلیس، اگر اللہ چاہتا کہ دنیا میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کی جاتی تو کبھی بھی ابلیس شیطان کو پیدا نہ کرتا. یہ ٹیسٹ کے لیے سب کچھ ہوا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، بات یہ ہے کہ میری طرف سے جو بات تھی وہی ثابت ہونا تھی کہ کچھ مومن بنیں گے، کچھ کافر بنیں گے. مومنوں کو تو جنت میں ڈالوں گا مگر کافروں کو میں نے دوزخ میں ڈالنا ہے، یہ میری بات تھی. یہ ہے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي. کل قیامت کو اللہ فرمائیں گے اب میری بات وہ ثابت ہو گئی، صحیح ثابت ہو گئی، جو میں نے کہا تھا آج ویسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ ہے عذاب خلد کا، ہمیشگی کا عذاب. چلے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.